والے دھوکہ کھا گئے. اور صفات کی منزل اگر اسے دیکھنا ہے تو آؤ 25 سال کی علی ابن ابی طالب کی خاموشی جب ٹوٹی ہے اور لوگوں نے آ کے علی کی چوکھٹ پہ ناک رگڑ کے علی کی بیعت کی ہے, تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب علی مسجد کوفہ کی طرف چلے, مسجد کوفہ میں آئے تو ہر ایک نگاہ سے یہ دیکھ رہا تھا, ہر ایک کی نگاہ اس بات کے اوپر تھی کہ دیکھیں علی اب کیا کرتے ہیں, اب کیا کرتے ہیں, اب کیا کرتے ہیں. آیا نبی, آیا وہی عمل انجام دیتے ہیں کہ جو نبی انجام دیتے تھے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ منبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا, دوسرے زینے پہ قدم رکھا, تیسرے زینے پہ قدم رکھا, وہاں بیٹھے کہ جہاں رسول بیٹھتے تھے. آواز تھی کہ وہ نہیں بیٹھے, وہ نہیں بیٹھے, اس لیے کہ وہ نہ ذات کے اعتبار سے اپنے کو رسول جیسا سمجھتے تھے, نہ صفات کے اعتبار سے اپنے کو رسول کے جیسا سمجھتے تھے. میں بیٹھا اس لیے کہ ذات کے اعتبار سے بھی اپنے کو رسول جیسا سمجھتا ہوں, صفات کے اعتبار سے بھی اپنے کو رسول کے جیسا سمجھتا ہوں. یہ ایک صفت کی مثال. دوسری صفت کا اعتراف مسلمانوں نے بھی کیا کہ جب منبر سے اتر کے محراب عبادت میں کھڑے ہوئے, نماز ختم ہوئی تو مسلمانوں نے کہا آج ویسی نماز پڑھی کہ جیسی نبی پڑھاتے تھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ذات کے اعتبار سے بھی ہم نبی کے جیسے ہیں, صفات کے اعتبار سے بھی ہم نبی کے جیسے ہیں. بس عزیزان گرامی, ہر اعتبار سے ہم نبی کے جیسے. یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہمارا جسم و جثہ الگ الگ ہے تو ہمارے کردار بھی الگ الگ ہیں. نہیں, ہم سب کے سب ایک نور سے خلق ہوئے ہیں. یہ تو الگ الگ پہچان اور زمانے میں الگ الگ زمانے میں بھیجنا تھا تاکہ کوئی زمانہ یہ نہ کہہ پائے کہ ہم تک اللہ کا یہ ولی آیا نہیں, اس لیے الگ الگ چہرہ اور الگ الگ جسم و جثہ ہمیں عطا کر دیا گیا ہے. ورنہ اگر ذات دیکھو گے تو ہماری ارے تم کیا جب ہم جمع ہو گئے تو جبریل بھی دھوکہ کھا گئے. ہمیشہ آنے والا جبریل بھی دھوکہ کھا گیا. یا رب ومن تحت ھذا الکساء, اے میرے معبود اس چادر کے نیچے کون ہے؟ غور کریں حضرات. تو ہم ذات کے اعتبار سے بھی نبی کے جیسے, صفات کے اعتبار سے بھی نبی کے جیسے ہیں. اور یاد رکھنا خدا نے کہہ دیا ہے تم سے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پہ اللہ کی اس دنیا میں بھی لعنت ہے, آخرت میں بھی لعنت ہے. اور پھر آواز دیتا ہے ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا, اور یاد رکھنا جس پہ اللہ لعنت بھیج دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا, اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا جس پہ اللہ لعنت بھیج دے. ہاں عزیزان گرامی, یہ اعلان ہوتا رہا, بتاتے رہے رسول ہر موقع پہ, کیونکہ رسول کی نگاہوں میں وہ دن تھا کہ جب رسول کی حرمت کو پامال کیا جائے گا, کہ جب وہ دن آئے گا کہ یہ محبت کا دھم بھرنے والے مسلمان, یہ اپنی دوستی کا یقین دلانے والے افراد رسول کے نواسے کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کریں. اور اس کا اہتمام کیا حسین نے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ کربلا میں جو فوج آئی تھی, جو افراد آئے تھے حسین کو قتل کرنے کے لیے, وہ شاید یہ نہ جانتے رہے ہوں, ان کی نگاہوں سے یہ احادیث نہ گزری ہو, ان کی نگاہوں سے یہ روایات نہ گزری ہو. اہتمام کیا حسین نے, ہر منزل پہ یہ بتاتے رہے, سوال کرتے رہے, ان سے اعتراف لیتے رہے. صرف بتایا نہیں ہے, سوال کر کے اعتراف لیا ہے. کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں رسول کا فرزند ہوں؟ کہا ہم یہ جانتے ہیں
ہیں کیا تمہیں یہ یاد نہیں کہ رسول نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا؟ کہا ہاں ہمیں معلوم ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتا کہ عید کے دن رسول ہمارے لیے ناغہ بنے، ہم ہی وہ ہیں کہ جس کے لیے سجدے کو طول دیا گیا؟ کہا ہاں ہم سب جانتے ہیں۔ یہ اعتراف لیا حسین نے تاکہ کل کو تاریخ یہ نہ لکھ دے کہ انہیں نہیں پتا تھا۔ یہ سب جانتے ہوئے پھر بھی حسین کو قتل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، پتا چلتا ہے کہ یہ جو محبت کا دھم بھرا جا رہا تھا یہ محبت نہیں تھی بلکہ منافقت تھی کہ جو آج کربلا کے میدان میں ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ نفاق تھا کہ جو چھپا ہوا تھا، پوشیدہ تھی یہ عداوت کہ جو بظاہر محبت کا دم بھر رہے تھے۔ یہ کہا گیا، علماء نے بھی کہا ہے اور اخلاق کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ جب کوئی حد سے زیادہ آپ کی تعریف کرے تو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ یہ حتماً ہم کو کوئی ضرر پہنچانے والا ہے۔ غور کریں حضرات، یہ بات ہے۔ تو اب نبی سے محبت کا دم بھرا جا رہا تھا، نبی کے پاس بیٹھنے والے اپنی محبت کا اعلان کر رہے تھے، لیکن گاہے بگاہے نبی بتاتے رہے کہ ہاں تم محبت کا دم بھر کے یہ نہ سمجھنا کہ تم نے ہم کو دھوکہ دے دیا، یہ تو اللہ نے مجھے خاموش کر رکھا ہے کہ اے نبی اپنے پاس بیٹھنے والوں سے تندی سے پیش نہ آؤ، اس لیے ہم خاموش ہیں، لیکن ہم تمہاری حقیقت سے واقف ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ادھر ہماری آنکھ بند ہوگی اور تمہاری عداوت، تمہارا بغض و حسد ہے کہ جو سر ابھارے گا، اور کیا میرے جنازے کو چھوڑ دو گے؟ صرف وہی کہ جو ہمارے حقیقی وارث ہے وہی ہمارے جنازے کو دفنائیں گے، اور اس کے بعد میری بیٹی کے دروازے پہ آ کر لکڑیاں لے کے پہنچو گے، میری بیٹی کے شکم میں اس کے بچے کی شہادت ہوگی، میرے داماد کے گلے میں ریسمان ظلم کا پھندا ڈال کے اسے کھینچو گے، مدینے کی گلیوں میں کھینچو گے، اسی مدینے میں کہ جہاں میں نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ پھر تمہارا ظلم و ستم آگے بڑھے گا، اس مقام تک پہنچے گا کہ میرے لاڈلے حسن کا کلیجہ لگن میں نظر آئے گا، اور پھر تمہارے ظلم کی انتہا یہ ہوگی کہ کربلا کے میدان میں میرا بھرا گھر۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ آمادہ ہو گئے، ایک 5 منٹ مصائب کے اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ تیسری محرم آ چکی ہے، آپ تصور کی نگاہوں سے دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں جیسے جیسے وقت بیت رہا ہوگا، بیویوں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ جانتی تھی کہ عاشور سے زیادہ حسین ان کے ہمراہ نہیں ہیں، ان کو پتا تھا کہ ہائے یہ بھرا ہوا گھر، عباس بھی موجود ہیں، علی اکبر بھی موجود ہیں، قاسم بھی ہیں، اور محمد بھی ہیں، رباب کا جھولا بھی سلامت ہے، ساری گودیاں بھری ہوئی ہیں، لیکن ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد وہ صبح نمودار ہوگی کہ جس صبح سے لے کے عصر کے ہنگام تک ایک 6 گھنٹے 7 گھنٹے کے اندر خاندان رسول لٹ جائے گا، قاسم کا لاشا پامال ہو جائے گا، علی اکبر کے سینے کے برچی لگ جائے گی، عباس کے بازو کاٹے جائیں گے، ارے سب کے سب حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا۔ ہاں عزیزو، آپ تصور کریں کہ بیویوں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ جیسے جیسے وقت آتا جاتا ہے، گزرتا جاتا ہے، بیویوں کے اضطراب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اسی شان سے شب عاشور آئی، اور اس شان سے آئی ہے کہ اب کل کی صبح جو آئے گی تو ہمیں جام شہادت نوش کرنا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے گریوں کی آوازیں حسین کے خیموں سے ضرور سنی، رو رہے تھے لوگ، لیکن کوئی بھی اس وجہ سے نہیں رو رہا تھا کہ کل ہمیں مر جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، سب اس لیے رو رہے تھے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، میرے معبود کل ہمیں حسین پہ اپنی جان نثار کرنا ہے، میرے معبود ہمارے پیروں میں لغزش نہ پیدا ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محضر شہادت میں ہمارا نام نہ ہو۔ عزیزو تصور کرو، اصحاب کا خیمہ ہے، حسین بیٹھے ہوئے ہیں کہ دفتن امام حسین، عجیب بات کہتے ہیں، عجیب بات کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے، لکھنے والوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ اصحاب کے امتحان کے لیے تھا۔ میں نہیں مانتا، میرا دل نہیں کہتا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنا نظریہ نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن اگر امام کی معرفت دیکھ، امام کو پہچانا جائے، امام کو دیکھا جائے اور اصحاب حسین کو دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ
سمجھ میں نہیں آتی کہ امام نے اس لیے یہ باتیں کہی ہوں گی کہ اپنے اصحاب کا امتحان لینا چاہتے تھے. نہیں, امام تو جانتے تھے کہ میرے اصحاب کیسے تھے. امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ دنیا بھی دیکھ لے کہ میرے اصحاب کیسے ہیں. آواز دیتے ہیں, اے میرے جانثارو, دیکھو میں تمہاری گردنوں سے قلادہ بیعت اتارے لیتا ہوں. قلادہ بیعت کا اتارنے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ تم چلے جاؤ, جہاں جی میں چلے جاؤ. اگر میں قتل کر دیا جاؤں گا تو کل میدان محشر میں تم سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی. قلادہ بیعت اتارنے کا مطلب یہ ہے, ایک صاحب اختیار امام آواز دے رہا ہے, میں تمہاری گردنوں سے قلادہ بیعت اتارے لیتا ہوں. جاؤ, چلے جاؤ, اتنی دور چلے جاؤ کہ جب میری آواز استغاثہ بلند ہو, جب میں کہوں حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے, تو یہ آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے, اس لیے کہ اگر کانوں تک پہنچ گئی تو امام کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہو جائے گا. اتنی دور تک چلے جاؤ, لیکن کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا. البتہ امام نے پھر آواز دی, ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ آ گئے ہو, اب اس روشنی میں, شمع کی روشنی میں تمہیں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہو, حیا آ رہی ہو, کیسے امام کے سامنے چلے جائیں, ہم کس طریقے سے چلے جائیں اس اجالے کے اندر. تو لو, میں شمع کو گل کیے دیتا ہوں, اس تاریکی میں چلے جاؤ. اکیلے نہیں جانا چاہتے, اکیلے نہیں جانا چاہتے تو جاؤ, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑو, پکڑ کے چلے جاؤ, انہیں لے کے چلے جاؤ. لیکن عزیزان گرامی, جب دوبارہ شمع گل روشن کی گئی تو دیکھا جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا ہوا نظر آیا, البتہ آنکھوں سے آنسو جاری. امام نے یہ کیا کہہ دیا؟ حبیب ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھے, اے میرے مولا, اے میرے دوست, اے میرے مصائب, کیا حق دوستی یہی ہے کہ ایک دوست مشکل میں گھرا ہو تو دوسرا دوست اسے تنہا چھوڑ کے چلا جائے؟ قاسم آگے بڑھے, اے چچا, کل بابا نے اگر سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ علی اکبر آگے بڑھے, اے چچے, اے بابا, کیا جوان بیٹے کا یہی فریضہ ہے کہ بوڑھا باپ نرغے آزا میں گھرا ہو اور بیٹا تنہا چھوڑ کے چلا جائے؟ عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, اے بھیا, اے مولا, اگر کل میرے بابا نے سوال کیا کہ اے عباس, اسی دن کے لیے تمہیں ذخیرہ کیا تھا, تو اے مولا بتاؤ کیا جواب دوں گا؟